یہ پیار کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. کہا یا عائشہ میں اللہ کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں. اما عائشہ نے فرمایا انی احب قربک و احب ما یسرک. اے اللہ کے نبی میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، لیکن اگر آپ کی خوشی اللہ کی عبادت کرنے میں ہے آپ بڑے شوق سے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں فقام، اللہ کے نبی اپنے بستر سے کھڑے ہوئے، فتطہرا، آپ نے وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے، اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھ کر کے رونے لگے. اتنا روئے حتی بل حجرہ، آپ کے کپڑے کا دامن آنسو سے تر ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اتنا روئے حتی بلت لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. پھر آپ رونے لگے حتی بلت الارض، یہاں تک کہ زمین پوری کی پوری آپ کے آنسو سے بھیگ گئی. اللہ اکبر. ہمارا نبی تہجد میں روتا تھا، ہم اور آپ پانچوں ٹائم کی نماز میں نہیں پڑھتے. مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے، مسجد تو بنا لی شہر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں تو بہت ہیں میرے بھائی، ہم ایک مسجد کے جانے کا غم کر رہے ہیں، یہاں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. اور کان کھول کر کے سن لو ہتھیا دیارہ کے میرے بھائیوں، قرآن کی نظر میں مرد کون ہے؟ قرآن نے مرد کس کو کہا ہے؟ قرآن کی نظر میں مرد وہ ہے جو اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر کے نماز کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. حقیقت میں مرد تو وہ ہے، حقیقت میں مرد تو وہ ہے جو نماز کے ٹائم اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لین دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کا بزنس، جن کا کاروبار نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے. ہم تو اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے، ہم تو اتنے بڑے کاروباری ہو گئے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی نوکری کے لیے. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو وہ کاروبار ہمارے لیے وبال بن جائے، وہ دولت ہمارے لیے مصیبت بن جائے، وہ نوکری ہمارے لیے مصیبت بن جائے. 5 ٹائم کی نماز ہمارا بھائی ہے، تہجد کیا پڑھے گا؟ یا ہمارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں. اور اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر زندگی میں کچھ گولز ہیں، کچھ سپنے ہیں، کچھ ٹارگٹ ہے جس کو پورا کرنا ہے نا، تو اس اللہ کے سامنے رات میں تہجد پڑھ کے اپنے ٹارگٹ پیش کرو، اپنی آرزوؤں کو پیش کرو، جس اللہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں کرے. رات کے ٹائم جب دنیا سو رہی ہو، اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے جنتی بندے تو وہ ہیں، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ دنیا آرام سے بستروں پر سو رہی ہو، وہ بستروں سے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی تہجد کی نماز میں رو رہے ہیں میرے بھائی. فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے. کیا دیکھتے کہ اللہ کی نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہے ہیں، آپ اس قدر روئے ہیں، آپ کی داڑھی آنسو سے بھیگی ہے، زمین آنسو سے بھیگی ہے، آپ کے کپڑے آنسو سے بھیگے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو بخشے بخشائیں، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، جو انسان اس آیت کو سن کر کے اس پر غور نہ کرے وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. نبی نے بددعا دے دی وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا، جو اس آیت کو سن کر کے اس کے اوپر غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے. کون سی آیت تھی؟
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تھی. اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر، بے شک دن اور رات کی گردش کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ نے کہا عقل مند وہ لوگ ہیں. রাজবাড়ার একটা মেয়ে ছেলে কাইন্দা বিয়া করা আছে, স্টেজে আছেন, কে এমন মা আছে যে নিজের ছেলে ছেড়ে আপনি ঘুমিয়ে আছেন? রাজবাড়া সিরাজুলের মেয়ে। آپ غور کیجئے میرے بھائی، اللہ کے نبی بددعا کر رہے ہیں کہ اس آیت کو جو سنے اور غور نہ کرے، اس سے عبرت حاصل نہ کرے، وہ برباد ہو جائے. اللہ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ عقل مندوں کے لیے کائنات کے اندر نشانی ہے. اور عقل مند کون ہے؟ جو بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے اور لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. پتہ یہ چلا دنیا کی ڈگری پانے والا اور دنیا میں بڑے بڑے عہدے پانے والا وہ دانشور نہیں ہے، وہ جینیس نہیں ہے، وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ بدھیمان نہیں ہے. بدھیمان وہ ہے، عقل مند وہ ہے، جینیس وہ ہے جو اپنے کریٹر کو پہچانتا ہو، جو اپنے رب کو پہچانتا ہو، جو اپنے رب کے آگے سر نہ جھکائے. آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، اور صاحب وہ کسی جانور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی ندی کو اپنا معبود کہہ رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، چوہے کتے بلی بندر کی عبادت کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، انسان کی عقل جب ماری جائے وہ شرک کرتا ہے، وہ کریشن کے آگے جھکتا ہے. اور انسان جب جینیس ہوتا ہے وہ کریٹر کے آگے جھکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جینیس وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات پہ غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں. تو اللہ کے نبی تہجد میں رو رہے ہیں. ہم اور آپ اپنے نبی کی اس واقعے سے، اپنے نبی کی سیرت کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ کیا آج ہم اور آپ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارا نوجوان کرتا ہے؟ اور کیا تہجد کی نماز پڑھتے وقت کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو تہجد کی نماز میں رو رہا. اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع یاد کیجئے جب اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. حضرت عبداللہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وَعَلَيْكَ أُنزِلَ، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے. اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں کسی دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. او لوگو، ہمارا نبی تو قرآن کو سننے کی تمنا کر رہا ہے، ہمارے نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی تو رات و دن قرآن پڑھنے والے ہیں. او لوگوں، او نوجوان ساتھیوں، رات و دن موبائل میں اور سوشل میڈیا میں ملوث رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی ذرا سوچو تم نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا؟ تم نے تو کار کے اندر بھی گانے کو سیٹ کر کے رکھا ہے، تم نے تو موبائل کی کالر ٹیون میں بھی گانے سیٹ کر کے رکھا ہے. جب تم بائک چلاتے ہو تب بھی اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنا کرتے ہو، جب تم کار چلایا کرتے ہو تب بھی تم گانے سنا کرتے ہو. اللہ نہ کرے اگر ٹرین کا، کار کا یا بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہو سکے اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ ٹائم قرآن کو سننے سنانے کے لیے بھی نکال لیا کرو. شاید اسی حالت میں ہماری موت آ جائے تو کم سے کم اللہ کے یہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں نجات تو پا سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے وقت پڑھتے ہوئے دنیا سے آئے تھے. اللہ کے نبی حضرت عبداللہ سے کہہ رہے ہیں عبداللہ جو قرآن پڑھ کے سناؤ میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کہتے ہیں ہمیں میوزک سے سکون ملتا ہے،
ہم کوئی اپنی پسند کا میوزک سنتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. میں کہتا ہوں وہ دل مردہ ہے, وہ دل مر چکا ہے, وہ دل ڈیڈ ہو چکا ہے جس دل کو میوزک سے سکون ملتا ہو. اس لیے کہ ایمان والے کے دل کو تو میوزک سے سکون نہیں ملتا ہے, ایمان والے کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میرے بندو تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. آپ نے کہا عبداللہ تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لو, صحابہ میں ہر صحابی کی اپنی ایک کوالٹی تھی. کوئی صحابی لڑنے میں ماہر ہے, کوئی صحابی علم میں ماہر ہے, کوئی صحابی فتویٰ دینے میں ماہر ہے. ہر صحابی کا اپنا ایک کردار ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت اچھے قاری تھے, قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. بلکہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن ابھی تازہ تازہ اتر رہا ہے اور نازل ہو رہا ہے, ایسا قرآن اگر کسی کو سننا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سن لو. یہ قرآن کتنا بہترین پڑھتے تھے. اگر آج آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے, اگر آج آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور تراویح کی نماز میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ آپ کے بچے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, میرے بھائیوں یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا مقام ہے. قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو سورہ نساء پڑھ کے سنانے لگا, میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا. جب میں سورہ نساء کو پڑھنے لگا تو پڑھتے پڑھتے میں سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر پہنچا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی, اے میرے رسول, ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ عبداللہ بس کرو, اب روک دو, اب تلاوت روک دو. میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اللہ کے نبی رو رہے تھے, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آپ اس لیے رو رہے تھے, آپ کو اپنے کندھے پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس تھا. آپ کو یہ احساس تھا اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے, میری ساری امت کے بارے میں مجھے گواہ بنایا جائے گا, مجھ سے سوال کیا جائے گا. اس ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے. آج کون ذمہ داری کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ آج تو ہوڑ لگی ہے عہدوں کی, مجھے امیر بنا دو, مجھے ناظم بنا دو, مجھے خزانچی بنا دو, مجھے مدرسے کا ناظم بنا دو, مجھے مسجد کا متولی بنا دو. آج تو صاحب سیاست ہوتی ہے, پولیٹکس ہوتی ہے, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, خرید و فروخت ہوتی ہے. آج تو عہدے اور کرسی کے لیے انسان کسی حد تک گر جاتا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے نبی نے یہ سبق بھی ہمیں سکھایا کہ عہدے اور ذمہ داری یہ لینا بہت آسان کام ہے, اسے نبھانا بہت مشکل کام ہے. اللہ کے نبی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے رو رہے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کی آنکھوں سے آنسو ہے. اور آگے بڑھیے, ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں. اپنی ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا. او لوگوں, یتیم کیا ہوتا ہے یہ کوئی اللہ کے نبی سے پوچھے. آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا, 6 سال کی عمر میں آپ نے اپنی ماں کو کھو دیا. نہ ماں کا پیار آپ کو ڈھنگ سے ملا, نہ باپ کا سایہ آپ کو ملا. آپ تو در یتیم تھے, آپ تو پیدائشی یتیم تھے. آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے. اسی لیے آپ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے. آپ نے یتیموں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی. آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین. آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا, یتیم کو پالنے والا, یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ جائے گا. جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ملی ہوئی ہیں, یتیم کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں اپنے نبی کے ساتھ جائے. یتیم کے حقوق آپ نے بیان. آج برسوں کے بعد آپ کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے.
میرے پیارے ساتھیوں، یتیم تو اس بچے کو کہتے جو ابھی نابالغ ہو، اللہ کے نبی کی عمر تو 40-50 سال کے پار ہو چکی ہے۔ آج آپ کا بچپن نہیں ہے، آج آپ کی جوانی نہیں ہے، جوانی کے بعد کا پیریڈ ہے۔ پھر بھی جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، ماں کی ممتا آپ کو یاد آ جاتی ہے، ماں کا پیار آپ کو یاد آ جاتا ہے، ماں کو کھونے کا احساس آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اپنی ماں کو یاد کر کے آپ رونے لگتے ہیں، اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، زندگی میں ماں کی قدر کرو، مرنے کے بعد ماں یاد آئے گی، وہ کام جو آپ کی ماں نے کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، مرنے کے بعد لاکھ اپنی ماں کی طرف سے مسجد میں چندہ دیتے رہو، مدرسے میں چندہ دیتے رہو، ٹیوب ویل لگواتے رہو، کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس ماں کی زندگی میں آپ نے ماں کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی ان استغفر لأمی، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے